ایک بڑی مزے کی چیز شروع ہوئی ہے کہ لاک ڈاؤن کے باعث گھر بیٹھے جو بچے ہیں جن کا اسکول کا حرج ہو رہا تھا، اسکولز آف ہیں، چھٹیاں ہیں، وہاں پر ان کے لیے پاکستان ٹیلی ویژن نے ٹیلی اسکول نشریات کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے اور ٹیلی اسکول میں صبح 8 بجے سے شام 6 بجے تک پہلی سے 12ویں جماعت تک کی جو کلاسز ہیں وہ ہوتی ہیں. وہ ٹیلی اسکول ہمیں ٹی وی پر نظر آتی ہیں. ٹیلی اسکول بچوں کے لیے کتنا فائدہ مند ہے اور کیا یہ سلسلہ صرف اس وبا کے دنوں کے لیے ہی ہے یا آگے بھی یہ جاری رہے گا؟ پھر اس کے علاوہ کیا یہ ٹیلی اسکول بچوں کی تعلیمی جو ضروریات ہیں اسے پورا کرنے کے لیے کافی ہے اور کتنا یہ مشکل تھا سیٹ اپ کرنا؟ اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر ایکیڈیمکس ہیں فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن کی سعدیہ عدنان صاحبہ. بہت شکریہ سعدیہ. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو فار ہیونگ می ہیئر. اچھا، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ایک چیز ہم نے شروع کی ہے اس لاک ڈاؤن میں، ایک ہمیں اپرچونٹی ملی تو ہم نے اس کو اویل کیا. اب وہ اپرچونٹی تک پہنچنا اور اس کا آغاز کرنا کتنا مشکل یہ عمل تھا؟ مشکل کی بات تو ذرا بعد میں کریں گے، پہلے آسانی کی بات کر لیتے ہیں. کہ دیکھیں، مشکل وقت جب بھی کسی بھی جگہ پر آتا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں آسانی بھی ہوتی ہے. جیسے وہ کہتے ہیں کہ there is always a silver lining in the darkest of clouds. تو جہاں پہ اتنی خراب صورتحال ہے اور اتنی مایوسی ایک دم سے پھیلی اور خاص طور پہ بچوں کے لیے کہ جہاں کروڑوں بچے جو ہیں ان کو اسکولوں سے ظاہر ہے ان کو اپرچونٹی ان کے پڑھنے کی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، وہ گھروں میں محدود ہو کے رہ گئے. تو وہاں پہ پھر اس آئیڈیا کو کنسیو کرنا جو کہ آبویسلی منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن کا ہی انیشیٹو تھا، بلکہ منسٹر صاحب جو شفقت محمود صاحب ہیں ان کا اپنا آئیڈیا تھا. اینڈ دین آل دا سینئر مینجمنٹ دے تھاٹ آف دس کہ اب جو بچے گھروں میں بیٹھے ہیں ان تک ایجوکیشن کو پہنچایا کیسے جائے. بیکاز خاص طور پہ جو بچے ہمارے 9 سے آنورڈ جو بورڈ ایگزام سے بزی تھے وہ ایک دم سے بالکل فارغ ہو کے ایگزامس جن کے ختم ہو گئے، وہ گھر بیٹھ گئے. جو ان کی اکیڈمیز میں تیاری وغیرہ چل رہی تھی وہ سارا سلسلہ بھی ختم ہو گیا. تو اب ان بچوں کو سوچتے ہوئے کہ ان بچوں کے جو وقت ہے اس کی ضیاع کو کس طرح روکا جائے، اس کے لیے بہت سارے آئیڈیاز جو ہیں وہ سوچے گئے. بہت سارے اب ویسے آن لائن پلیٹ فارم کے اور اس طرح کے اور بہت سارے آئیڈیا ڈسکس کیے گئے. اینڈ دین فائنلی اٹ کیم ٹو ایکسیس تھرو ٹی وی، بیکاز ٹی وی از دا موڈ آف کمیونیکیشن جو کہ جس کا ایکسیس بہت زیادہ ہے. جہاں پہ آن لائن پورٹل اویلیبل نہیں ہے، جہاں پہ اور کچھ نہیں ہے، وہاں پہ ٹی وی پہنچ جاتا ہے. اور یہ پھر اس کو ساتھ پھر منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن نے ایک معاہدہ کیا پی ٹی وی کے ساتھ 3 منتھس کا. اس معاہدے کے تحت بھی پی ٹی وی نے ویری کائنڈلی ایک نیا چینل جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کیا اس کے لیے 3 منتھس کا یہ چینل ڈیڈیکیٹ کیا. اب اس کا جو ایکسیس ہے وہ ٹیریسٹریل بھی ہے، سیٹلائٹ بھی ہے اینڈ تھرو کیبل بھی ہے. اینڈ ویری گلیڈلی ٹو ٹیل یو کہ نا ڈیجیٹل پاکستان ہیز بین آن بورڈ اور اس کو اب آن لائن پلیٹ فارم پہ بھی ٹرانسفر کرنے کا جو ہے وہ آلموسٹ کام شروع ہو گیا ہے. اینڈ ویری سون یہ سارے کے سارا جو مٹیریل ہے، کانٹینٹ ہے، یہ آن لائن پورٹل پہ بھی اویلیبل ہوگا. اچھا، اب اس کے بارے میں کچھ لوگوں کی صرف وہ کچھ کویسچنز ہیں لوگ پوچھنا چاہ رہے تھے، اس لیے میں پوچھ رہی ہوں کہ کچھ اسکول جو ہیں ان کا مطلب سب اسکولس کے اسٹینڈرڈز بھی پاکستان میں ڈفرینٹ ہے. ایک یہ بھی ہمارا المیہ ہے کہ کوئی اسکول اپنی مرضی سے کچھ پڑھا رہا ہے، کوئی اسکول کچھ پڑھا رہا ہے. ایک ہے انگریزی میڈیم اردو میڈیم کا ڈفرینس. کچھ بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ کیونکہ بچپن سے انگریزی پڑھ رہے ہیں تو ان کو اردو میں پڑھنا لکھنا سمجھنا ذرا مشکل ہوتا ہے. کچھ لوگ جو ہیں بچے وہ اردو میڈیم میں زیادہ کمفرٹیبل ہیں، ان کے لیے انگریزی. تو یہ جو لینگویج کا سلیکشن تھا، ڈیسیجن تھا، یہ کیسے کیا آپ لوگوں نے اور کون کون سی لینگویجز یوز کر رہے ہیں ابھی اس وقت؟ اچھا، اس والے ایک بہت بڑا چیلنج تھا اس کو کیٹر کرنے کے لیے. پھر ہم نے ایسے کیا کہ دیکھیں جو ہمارا کانٹینٹ سلیکشن ہوئی ہے، مطلب نیچرلی کانٹینٹ ہمارا بنا ہوا تو پہلے سے موجود تھا، گورنمنٹ نے تو نہیں بنایا لیکن بہت سارے ہمارے ایٹک پارٹنرز ہیں جنہوں نے آلریڈی ڈیولپ کیا ہوا تھا. جس میں کچھ بہت ہمارے اچھے پارٹنرز ہیں جیسے سبق فاؤنڈیشن ہے، سبق نیوز ہے، تعلیم آباد ہے، اینڈ I'm forgetting the name right now, knowledge platform. یہ ہمارے 4 میجر پارٹنر ہیں جنہوں نے بہت سارا کام آلریڈی کیا ہوا تھا. اب اس کانٹینٹ کو ہم نے یوں اس کی سلیکشن اس طرح سے کی کہ ہم نے اس کو ٹیکسٹ بک اسپیسیفک نہیں کیا. جو ہمارا نیشنل کریکولم ہے، نیشنل کریکولم کے اندر اسٹوڈنٹ لرننگ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، ایس ایل ایس کو ہم نے سلیکٹ کیا اور وہاں سے ہم نے کانٹینٹ کی میپنگ شروع کی. سو دیٹ کہ ہمارے سسٹم کوئی بھی ہو، چاہے وہ انگلش میڈیم ہو چاہے وہ اردو میڈیم ہو، جو بھی ٹیکسٹ بکس ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری اس نیشنل کریکولم کے ساتھ الائنڈ ہوتی ہیں. سو جو کانٹینٹ سلیکٹ کیا جا رہا ہے اس کو ہم نے اس کریکولم سے الائن کیا سو دیٹ کہ بچے کی ٹیکسٹ بکس چاہے اردو میں ہو چاہے انگلش میں ہو، کسی بھی بورڈ کی چھپی بھی ہو، وہ کہیں نہ کہیں اس سے الائن کرتا ہے. دیٹ از بیسیکلی کنسیپچوئل بیس. تو یعنی کہ جو پہلی امپلیمنٹیشن اگر ہم کہیں کہ گورنمنٹ کی پہلی امپلیمنٹیشن یکساں نصاب تعلیم کی ہوئی ہے تو وہ یہاں ہوئی ہے ٹیلی اسکول میں. ویری 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 رائٹلی سیڈ. ایگزیکٹلی یکساں نصاب تعلیم. ایگزیکٹلی اس کو مطلب اس کو ہم ایک طرح سے مطلب ریموٹ اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ ہم نے کریکولم کو بیس کیا ہے، ہم نے ٹیکسٹ بکس کو سائڈ پہ رکھ دیا ہے. اور جہاں ہم نے لینگویج کی بات کی کہ لینگویج میں ہمارے جو موسٹلی ہم نے کانٹینٹ جو ہے وہ سلیکٹ کیا ہے وہ ہم نے بائی لینگویج موڈ کو ہم نے پریفر کیا ہے تاکہ دونوں میڈیم کے بچوں کے لیے اس کو سننا اور سمجھنا جو ہے وہ ایزیلی مطلب انڈرسٹینڈیبل بھی ہو اور ان کے لیے اس کو سمجھنا اور اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا بھی آسان ہو. اور پھر اس کے اندر جب بیکاز یہ ٹی وی کا موڈ ہے تو ایک بہت بڑا جو امپورٹنٹ فیکٹر ہوگا وہ یہ ہے کہ خاص طور پہ ہمارے جونیئر کلاسز کے ہمارے جو مٹیریل ہے دیٹ از بیسیکلی ویژول بیسڈ.
کہ دیکھیں لینگویج جیسے آپ ایک ریئل کلاس روم کا اگر آپ امیجن کرتے ہو تو وہاں پہ ایک ٹیچر آتا ہے اور کانسیپٹ کو پڑھا رہا ہوتا ہے اور بچے اس کو امیجن کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے کلاس رومس کے اندر موسٹلی کلاس رومس کے اندر ایکسیپشنس تو ہیں, موسٹلی کلاس رومس کے اندر ایسی پاسبلٹی نہیں ہوتی کہ ٹیچر جو ہے پڑھانے کے ساتھ ویژولس بھی دکھا سکے. تو جہاں پہ جب ٹی وی پہ ان کو اینیمیٹڈ ویڈیوز کے تھرو وہ ویژولس مل رہے ہیں تو بچوں کے جو کانسیپٹ ہیں وہ ڈائریکٹ ان کی امیجنیشن میں جا رہے ہیں. نا یو گائز آر میڈیا گائز, یو پرفیکٹلی ویل. مزہ تو بڑا, ہم نے کل دیکھا تھوڑی دیر کے لیے لگایا تھا ٹی وی پہ, تو وہ اورنج کلر بتا رہے تھے بچوں کو. اچھا میں وہ بھی آئی کیو پہ بھی آنا چاہوں گی کہ بچوں کا, اچھا اب ہر ایک کا مینٹل لیول بچے کا فرق ہوتا ہے. اب یہ کس طرح سے آپ لوگوں نے تعین کیا یا بچوں سے فیڈ بیک لیا ہے یا کچھ بچوں کا فوکس گروپ بنا کہ ان کو سمجھایا دکھایا ہے کہ جو پرائیویٹ اسکول میں یوزولی بچے پڑھتے ہیں ان کا نصاب جو ہے وہ ذرا مشکل ہوتا ہے. مطلب میں نے جب پرائیویٹ اسکول میں تھی, میں نے سرکاری اور پرائیویٹ دونوں سے پڑھا ہوا ہے بائی دا وے, تو میں جب پرائیویٹ اسکول میں تھی ہم 6th کلاس میں 7th 8th کی چیزیں پڑھ لیتے تھے اور ہمیں آتا تھا. جب میں سرکاری اس میں گئی کالج میں تو وہاں پر جو چیزیں تھیں وہ ہمارے سے بی ایس سی والوں نے پڑھ چکی تھے وہ لوگ, اور ہم جو تھے ایف ایس سی میں وہ پڑھ رہے تھے. تو سرکاری اسکولوں میں اس طرح کا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ بچوں کو ذرا جو ہے آسان چیزیں جو ہے اس کلاس میں بھی بتاتے ہیں جو کہ ان کا لیول جو ہے اوپر کا ہوتا ہے اور ان کو بڑی چیزیں سکھانے کی ضرورت ہوتی ہیں, اور پرائیویٹ اسکول میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بڑی بڑی مشکل چیزیں سکھا دیتے ہیں. اب یہ جو گیپ آتا ہے, یہ جو ڈفرینس ہے لوگوں کی آئی کیو کا بچوں کا, یہ کس طرح آپ لوگوں نے دور کیا ہے اور کیا ریسرچ تھی اس پہ؟ آئی کیو کا دیکھیں ڈٹرمنیشن جو ہے وہ ہمارے سسٹم یا کلاس کے ساتھ تو ہم نہیں کر سکتے. آئی کیو دیٹ از سم تھنگ ویری, جو ایک بڑا انڈیویجول فنومنا ہے ہر اسٹوڈنٹ کا. اب آپ سے جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ جو ہم نے کانٹینٹ سلیکشن کی ہے وہ بیسیکلی اس کو ہم نے کریکلم سے الائن کیا, اور کریکلم ہمارا ورٹیکل الائن ہوتا ہے. دیر از فار ایگزامپل دیر از اے کانسیپٹ آف میٹریسز, وہ آپ کو گریڈ 9 میں پہلی بار پڑھایا جائے گا, گریڈ 10 میں دوبارہ ریپیٹ ہوگا, اینڈ دیٹ مائٹ آلویز کم ان فرسٹ ایئر ایز ویل. لائک ویز آپ کے اگر فونکس ہیں آپ کے جی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن گریڈ 2 3 4 تک کے بچے جو ہیں جب ان کو ہم ریڈنگ اسکلس کے اوپر پریکٹس کرا رہے ہوتے ہیں تو ان کی فونکس اور فونیٹکس جو ہیں پریکٹسز بار بار آ رہی ہوتی ہیں. سو ریپیٹیشن آف آل دوز سلاٹس جو ہے, تو اس طرح ہم اس کو پھر کمپارٹمنٹلائز نہیں کر سکتے. پھر ہمارا اس میں جو آپ نے کہا نا کہ اس کو انشور کیسے کیا, تو اس میں جو ہمارا کانٹینٹ میپنگ کا جو میجر کام کیا ہے وہ ہمارے گراس روٹ لیول کے جو ہمارے ٹیچرز ہیں انہوں نے کیا ہے. دوز ہو آر ریئل ٹائم ٹیچرز, اور ان کا بہت اچھا جن کا رابطہ بھی ہوتا ہے بچوں سے, رابطہ بھی ہوتا ہے بچوں کو. یہ سلیکشن بیسیکلی کہ کیا کانٹینٹ ہم نے پڑھانا ہے, کس گریڈ لیول کے اوپر, کس ڈیز کے اوپر, کیا سیکوینس لے کے جانا ہے, یہ ہمیں وہ ٹیچر بتاتے ہیں. دین وی ہیو ڈفرنٹ ٹیئرس. اس کے بعد پھر ہمارے جو گروپ لیڈرز ہیں وہ اس کو اسٹیپ تھرو کرتے ہیں, پھر اکیڈمک سپروائزرز ہیں جو ان کو فائنل چیک کرتے ہیں, پھر وہ کہیں جا کے ایک پلانر ہمارے پاس آتا ہے, پھر ہم تھاؤزنڈز آف ویڈیوز اویلیبل جو ہیں جو ہمارے پرووائڈرز نے ہمیں دی ہوئی ہیں ان کو ہم سفٹ تھرو کرتے ہیں, وہاں سے ہم ریلیونٹ ویڈیوز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اینڈ دین وہ ہمارا ایک اسکیچ تیار ہوتا ہے کہ اسکیلیٹن, جس اسکیلیٹن کو پھر ہم بھیجتے ہیں اپنی ٹیک ٹیم کے پاس اور اپنی آئی ٹی ٹیم کے پاس. اچھا اب آپ نے یہ کہا کہ فی الحال تو 3 مہینوں تک کے لیے یہ کانٹریکٹس ہوئے ہیں پی ٹی وی کے ساتھ, تو 3 مہینوں کے بعد بھی کیا اس چیز پہ زور آ رہا ہے کہ میرا خیال ہے, مطلب میٹنگز ہوتی ہوں گی ظاہر ہے, تو وہاں کسی نے کہا کہ میرا خیال ہے اس کو 3 مہینے سے آگے بھی چلائیں؟ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. میں نے آپ سے شروع میں کہا نا کہ ناؤ سلور لائننگ ان دا ڈارکسٹ آف دا کلاؤڈ, کہ اس کو ہم ایک اپرچونٹی کے طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ ایک گیپ تھا جو اس سے پہلے منسٹری نے شاید اس کو آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کیا تھا. اب بیکاز ہماری ایک نوویل سچویشن سامنے آئی اور ہمیں اس کو ایمرجنسی میں کمبیٹ کرنا پڑا, تو اس کے بعد پھر ہم نے اس کو ابھی تو اسٹارٹ کیا فار 3 months, بٹ موسٹ پرابلی دے آر تھنکنگ ان دا ویز کہ اس کو ہم کنٹینیو کریں, پھر بعد میں جا کے سارے جب ٹرانزیشن کریں گے تو اس میں ہمارے جو آؤٹ آف اسکول بچے ہیں ان کو ہم کیٹر کر لیں, یا ہمارے جو ایڈلٹ لٹریسی کا ہمارا کمپوننٹ ہے ہم اس کو کیٹر کر لیں, یا بچوں کا جو ٹیوشن اکیڈمی کا ٹائم ہے اس کو بچانے کے لیے اس کو ہم یہاں پہ شفٹ کر دیں. تو دیز آر آل آپشنز which are being under consideration and let's hope for the better. انشاءاللہ ضرور. اچھا اب آتے ہیں ذرا اس مشکل کی طرف کہ جو اس کو سیٹ اپ کرنے میں, انیشیٹ کرنے میں, شروع کرنے میں پیش آئیں, کیونکہ بہت سارے ادارے آن بورڈ ہیں, مطلب ایجوکیشن کی منسٹری آن بورڈ ہے, پھر انفارمیشن منسٹری پی ٹی وی کی وجہ سے آن بورڈ ہے, پھر آپ نے کہا ڈیجیٹل پاکستان والی جو ٹیم ہے وہ آن بورڈ ہے, تو بہت سارے. اب پاکستان میں ایک تو مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر ادارہ چاہتا ہے بھائی ہمیں کوئی کچھ نہ کہے, ہم اپنے حساب سے کام کریں گے. ان سب اداروں کو بٹھا کے مینیج کرانا اور ایک پوائنٹ پہ لانا کہ بھائی اس طرح اس کو کرنا ہے, یہ کانٹینٹ ہوگا, یہ سلیبس ہوگا, کتنا مشکل تھا یہ کام کرنا؟ مشکل تو دیکھیں ہے, اور اس میں ہیڈس آف دا سینئر مینجمنٹ ایٹ منسٹری جو ہمارے سیکرٹری ایجوکیشن ہے, جے ایس ایجوکیشن, دا ٹیکنیکل ایڈوائزر, دے آل آر لائک ورکنگ راؤنڈ دا کلاک کہ ان سارے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ وہ ایکولی مینیج کر سکیں, کوآرڈینیٹ کر سکیں. پھر کہیں نہ کہیں کمیونیکیشن گیپس آتے ہیں, ان گیپس کو فل کرنے کے لیے لیٹ می ٹیل یو کہ ہمارا جو ٹیئر ہے ایکیڈیمک ٹیئر ہمارا کام کر رہا ہے, ٹیچرس کا پلان کرتا ہے. دین اس کے بعد ہمارا ڈائریکٹریٹ میں ہمارا جو آئی ٹی سیکشن ہے وہ اس کے ڈاؤن لوڈز اویلیبل کرتا ہے. اس کے بعد پھر دس از بین سینٹ ٹو دا جو ہماری ٹیکنیکل ٹیم ہے, علامہ اوپن یونیورسٹی نے ویری کائنڈلی اس میں آفر کیا اپنی سروسز, اور ان کی جو ٹیک ٹیم ہے ان کا بھی وہاں پہ بھی ٹیم کا بہت دن رات کا کام ہے کہ وہ ان ساری ویڈیوز کو اسٹچ کر کے اس کو ایک کیو شیٹ کے اکارڈنگ پریپیئر کر کے دین دے ہینڈ اٹ اوور ٹو پی ٹی وی, اور پی ٹی وی اس کو آن ایئر کرتا ہے.
تو ان سارے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ کوآرڈینیشن ڈفرینٹ لیولس کے اوپر تقریباً سبھی کی ہو رہی ہوتی ہے, اور اس میں ہیٹس آف ٹو دا سینئر مینجمنٹ ان منسٹری, اینڈ خاص طور پہ منسٹر صاحب ہوتے ہیں اس کو بہت انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں. ہماری ایون جو ہماری فیلڈ میں ہمارا کام ہو رہا ہوتا ہے, ایون وہاں پہ وزٹ کرتے ہیں. ہماری پارلیمانی سیکریٹری جو میرے وجیہہ شی ہیز بین ٹو آلموسٹ ایوری گروپ, اور ان سے جا کے ان سے ملتی ہیں, ان کو انکریج کرتی ہیں, بیکاز دوز ہو ہیو ایکچولی لائک کم اپ فار دا ٹاسک ہیئر, دے آر ناٹ آرڈنری پیپل, دے آر آل ایکسٹراڈنری پیپل, کہ ان سب نے ان سارے ریسٹرینس کو سامنے رکھتے ہوئے والنٹیئر کیا ہے. بیکاز یہ اس ٹائم کے اوپر نہ تو ہم کسی کو بلا سکتے ہیں, نہ ہم کسی کو فورس کر سکتے ہیں. وہ اونلی فلوریڈ دا آئیڈیا اینڈ وی شیئرڈ کہ آپ کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہو, کہاں سے کر سکتے ہو. دین پیپل دوز ہو کیم فارورڈ, they started working and mostly they're working from home, اور کمیونیکیشن ہمارا جو ہے وہ سارے یوزنگ ٹیکنالوجی ہوتے ہیں. انٹر انلیس بہت نیسسری ہوا میٹنگ نہیں کرتے ہیں, اور جب کرتے بھی ہیں تو بہت پریکاشنری میجرز اور بہت دعائیں مانگتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اللہ کیپ اٹ, سب کو بہت سیف رکھے اور کوئی جو ہے وہ انٹورڈ انسیڈنٹ نہ ہو. تو یہ ایک ٹیم ایفرٹ ہے ہمارے نائب قاصد سے لے کے منسٹر صاحب تک, ایوری ون از آن. بالکل ٹھیک ہے جی, ٹیم ایفرٹ ہے, اور ٹیم ایفرٹ ہی پاکستان کو آگے لے کر چلے گی. انڈیویجولس کا کام اکیلے وہ نہیں کر سکتے. بہت شکریہ ادا کریں گے سعدیہ, آپ نے آ کے اتنا خوبصورت طریقے سے جو ہے اس کو ایکسپلین کیا.